What is limiting decision? محدود فیصلہ دراصل ماضی کے کسی تکلیف دہ یا جذباتی واقعہ کے دوران خود سے اخذ کیا گیا ایک نتیجہ ہوتا ہے جس میں کافی اچھا نہیں ہوتا، میں ہمیشہ کام نہیں کر سکتا، میرا جسم کمزور ہے، پھر ہم زندگی کے انہی فیصلوں کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بے شمار زندگی کے ایسے واقعات ہوتی ہیں، اوہو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک صاحب تھے، مولا بخش ان کا نام تھا، وہ نا بس میں سفر نہیں کرتا تھا، کہتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جانا ہی ٹرین پہ ہے۔ اب کیا ہے، اس نے بلیف بنا لیا ہے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، لمیٹنگ ڈیسیژن بن گیا ہے، اس کی لائف پہ تو ایفیکٹ ہو رہا ہے لیکن اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں اسٹیج پہ نہیں بول سکتا، یا مجھے بیلتے ہوئے فلاں پرابلم ہوا ہے، یا لفٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح کے لمیٹنگ ڈیسیژن ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں ڈیسیژن ڈسٹرائر۔ ایسے ڈیسیژن جو ہماری زندگی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، لمیٹنگ ڈیسیژن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، ہم اس لمیٹنگ ڈیسیژن کے اوپر اس کی ذرا ڈیمانسٹریشن میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ سو اینی ون، کوئی اپنی لائف میں ایسا ہو جس کو چینج کرنا چاہیں، آ جائیں۔ کیا لمیٹنگ ڈیسیژن ہے آپ کی لائف میں؟ میں یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، کامسیشن یونیورسٹی میں، تو مجھے ریسرچ پبلیکیشنس پہ جب میں کام کرتا ہوں نا تو میرا ایک ٹراما جو ہوتا ہے نا وہ ہٹ ہو جاتا ہے یہ، تو میں سم ہاؤ مطلب لٹریچر سروے یا بات پبلیکیشن میں ٹائپ کرتے ہوئے نا ایک بار ٹراما ہوا تھا، میں پی ایچ ڈی میں تھا تو میرا تھیسس کا ڈیفینس نزدیک تھا یہ، تو میں نے پبلیکیشن بھی ساتھ کرنی تھی اور تھیسس بھی لکھنا تھا۔ تو جس دن میرے سپروائزر نے مجھے کہا کہ تم آج بس تھیسس لکھنا شروع کر دو، اچھا، تو اس دن میں گھر جا رہا تھا، میرا پاؤں سلپ ہوا تو میری ہڈی ٹوٹ گئی، اور میں 3 مہینے بستر پہ تھا، ویزا بھی ختم ہو رہا تھا، پورا تھیسس میں نے بیڈ پہ لکھا۔ تو وہ ایک ٹراما میں اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسی وہ پبلیکیشن کا آتا ہے تو وہ ٹراما میرا ہٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں ایک دم سے وہ ایک پینک موڈ میں چلا جاتا ہوں، کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ تم بیسک پیپر لکھ لو یہ، تو باقی اس کو میں اوور آل میں ٹھیک کر دوں گا۔ ان کا پوائنٹ فالو ہوا ہے جی آپ کو؟ یعنی جب کوئی تھیسس یا ریسرچ ورک آتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جیسے ان کا وہ گر گئے، اور ایک ہی دفعہ ہوا تھا، ایک ہی دفعہ ہوا، ایک ہی دفعہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کے بعد وہ وہ ٹراما مجھے ابھی تک ہٹ کرتا ہے کہ جیسی ریسرچ انہیں لگتا ہے کہ پھر ایسا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ پھر ہو جائے گا۔ پین میرا ٹریگر ہو جاتا ہے۔ ہاں چلیں، اب انہوں نے یہ چوز کر لیا، اب ہم اس کو نا ریزالو کرتے ہیں۔ جملہ بنانا ہاں، ایک ورڈز بنانا، سینٹینس اس کو کس جملے میں بولیں گے آپ اس کو؟ ٹھیک ہے، کوئی ایک my panic is my trauma is triggered when I am asked to write the research paper۔ چلو، ریسرچ پیپر کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، اور اگر اس کے مطابق امپاورنگ بنانا چاہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پین میں چلا جاتا ہوں، ٹراما۔ I'm very confident To do it. on writing research paper on any topic in the world۔ Just close your eyes۔ اب آپ ایسے کریں کہ ایگزیکٹ اس سچویشن کو ذہن میں لے کے آئیں، وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا، وہی کچھ سن رہے ہیں جو سنا تھا، مے بی آپ کے ٹیچر یا اسٹوڈنٹ یا ارد گرد ماحول ایگزیکٹلی اس جگہ پہ ہیں۔ اس کا بڑا واضح، کلیئر، نمایاں، قریب تصور بنا لیں، ایسے جیسے یہ سچویشن اس وقت اس مومنٹ ہو رہی ہے۔ ٹیک یور ٹائم اینڈ ڈو اٹ۔ اور جب آپ کر چکیں گے تو پھر اس انگلی کو ایسے کریں، اس انگلی کو کھڑا کریں گے کہ میں اس وقت اس میں ہوں۔ کیپ یور سیلف فلی ریلیکسڈ، اینڈ ری پلے دیٹ سچویشن as though that situation is happening right now in this moment. You are seeing what you saw, you are hearing what you heard at that time, and see it colorful. ایسے جیسے یہ سچویشن اس وقت ہو رہی ہے، اور آپ ڈسٹربنس بھی فیل کر رہے ہیں۔ Notice his facial expression. Okay. Then open your eyes.
کیا ہو رہا تھا؟ ڈسٹرب اسٹیٹ آپ نے دیکھا کہ اس کے مائنڈ میں بھی وہی چل رہی ہیں. اچھا اب آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے اس کو دیکھا بڑا کلرفل، کلیئر، کلوز، اور آپ کی سیلف ٹاک کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا اور میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ایسے کیجیے گا، جسٹ کلوز یور آئیز، اور اس سچویشن کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس کی پکچرز کو بدل دیں، اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، اس سین کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، اور ان آوازوں کو ایسے جیسے آپ نے نہ سمجھ آنے والی آواز میں تبدیل کر دیں. اور اس کو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، فاردر اوے، ایٹ اے ڈسٹینس، and you are feeling comparatively relaxed. Now replace it with a powerful belief. I can do. آئی کین ڈو. ٹھیک ہے نا؟ اس کا بڑا واضح، بڑا کلیئر اپنے اندر امیج بنا لیں. اور اب آپ کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ دیٹ. اس کی بڑی واضح، بڑی کلیئر پکچر بنائیں، ایسے جیسے آپ اس کو کر رہے ہیں. ٹیک یور ٹائم، ہمیں جلدی نہیں ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، ہمیں جلدی نہیں ہے. آپ اس کو، میں خاموش ہونے لگا ہوں اور آپ ڈو اٹ. گڈ. اوپن یور آئیز. کیا کیا آپ نے؟ کیسے؟ میں سب کچھ وہ کر رہا ہوں جو میں اوائڈ کر رہا تھا، وہ آپ کر رہے اور ہیں. بہت ریلیکسڈ ہوں، اور کوئی وہ میموری ایسے ختم ہو گئی ہے اس چلیں چیز ابھی کھڑے ہو جائیں. ابھی یہ آدھا کام ہوا ہے. کون سا کام رہ گیا جو میں نے نہیں کیا؟ Good. شاباش. آئی ڈو اپریشیٹ جنہوں نے جواب دیا کہ فیوچر آپ اپنے لیے پیسنگ. کلیپنگ کر لی. اس کا مطلب آپ دھیان سے سن رہے ہیں. سو اب ہم اس کی فیوچر پیسنگ یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ جسٹ کلوز یور آئیز. اب ایک سٹیپ آگے کی طرف لے، چھوٹا سا پورا. ہاں اب آپ کو 1 ماہ گزر چکا ہوا ہے، یعنی اب 9 ستمبر آ گیا، اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ یہ تو کام ہے، کچھ نہیں میں کر سکتا ہوں. اور اگر میں کہوں کہ ایک سٹیپ چھوٹا سا اور آگے لیں، اب 1 سال گزر چکا، 1 ایئر، اور اس ایئر میں وہ کام بھی آ گیا. اب وہ اس کام کو کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ دیٹ. اپنے آپ کو فلی، اور آپ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ تو کچھ بھی نہیں میں کر رہا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں کوئی بھی. اور جب آپ اس کو کر چکے ہیں تو پھر ایک چھوٹا سا سٹیپ آگے لیں. جب کر چکے مکمل اس ریسرچ کو، آگے لینا آگے جانا ہے. اور ریلیکس ہو کے اس کام کو کرنا. ہاں اب ریلیکس ہو کے اب آپ یہ کام کیجئے گا. یہ سٹوری آپ نے کسی سے شیئر کرنی ہے کہ میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی، انہوں نے مجھے یہ ٹیکنیک کروائی اور اس کا مجھے یہ رزلٹ ملا. اپنے کسی دوست سے، کسی عزیز سے، گھر والوں سے، فیملی سے، اینی ون، ڈیٹیل سے اسے شیئر کریں کہ آئی گاٹ دا ریزلٹ. اور جب آپ کر چکے ہیں تو پھر اپنا پیچھے کی طرف قدم اٹھا لیں گے. سو اوپن یور آئیز. کیا کیا آپ نے؟ میں نے اپنا کو ایکسپریس کیا، کانفیڈنٹلی ایکسپریس کیا. ہاں یہ بلا وجہ ایک ٹراما بنا ہوا تھا، بلاک لگا ہوا تھا ٹراما کی وجہ سے. تو یہ بلا وجہ کہ میں نے اس کو پال رکھا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آئی کین ڈو اٹ ناؤ. تو کس کو شیئر کیا اسٹوری؟ مطلب اپنی کولیگس کو ہی میں نے شیئر کیا کہ جو پرابلمس میں آئے تھے اس کی وجہ، جو خود بھی نہیں کر سکتے تھے. Any question to him? Thank you so much.